السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میرے چینل ملیحہ وائس اسٹوری پر خوش آمدید۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ آج میں آپ کو ایک سچی آپ بیتی سنانے جا رہی ہوں جو کسی کی زندگی میں سچ میں بیت چکی ہے۔ ایک دن میں کھیتوں کے قریب صنوبر کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا کہ گاؤں کی طرف سے چند مردوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ رائفل میرے ہاتھ میں تھی، مڑ کر دیکھا تو 3-4 آدمی میری طرف بھاگتے چلے آ رہے تھے۔ ان کے پیچھے ان کی عورتیں بھی تھیں۔ سب سے آگے احسان تھا۔ جب وہ میرے قریب پہنچا تو زور سے چلایا، بابو جی، بابو جی، غضب ہو گیا بابو جی۔ کیا ہوا احسان؟ میں نے اسے روکتے ہوئے پوچھا۔ وہی ہوا جو 3 مہینے سے ہو رہا ہے۔ احسان کا رنگ سرخ اور رگیں پھولی ہوئی تھیں۔ اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے اسے سائے میں بٹھایا اور پانی پلایا۔ جب سانس ذرا درست ہوئی تو میں نے دوبارہ پوچھا، آخر ہوا کیا؟ گھابرو نے ایک اور آدمی کو مار دیا ہے۔ اف میرے خدایا، میں نے کہا، یہ کوئی آسمانی بلا ہے جو ہم پر نازل ہوئی ہے۔ اب کس کی زندگی گئی ہے؟ جمیل کی، احسان نے بتایا۔ جمیل بیچارہ مر گیا۔ مجھے ساری تفصیل بتاؤ، میں نے کہا۔ احسان نے ایک مرتبہ اور پانی پیا اور پھر جمیل کی موت کی تفصیل بیان کی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اب سے کوئی 3 گھنٹے پہلے جمیل گھاس کاٹنے کے لیے جنگل میں گیا۔ کافی دیر تک جب وہ نہ آیا تو اس کے والد کا ماتھا ٹھنکا۔ پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا تھا کہ جمیل نے اس کام میں اتنی دیر لگائی ہو۔ چنانچہ اس کے والد 5-7 نوجوانوں کے ساتھ لے کر اسے ڈھونڈنے نکلا۔ یہ سب لوگ لاٹھیوں اور کلہاڑوں سے مسلح تھے۔ اگرچہ یہ ہتھیار گھابرو کی طاقت کے سامنے کھلونوں سے بھی زیادہ اہمیت نہ رکھتے تھے، لیکن پھر بھی انسان کی فطرت ہے کہ اس کے پاس معمولی سا بھی ہتھیار ہو تو وہ اپنے آپ کو بہت طاقتور محسوس کرتا ہے۔ گاؤں کے باہر کھیت تھے جن کے بعد جنگل شروع ہو جاتا تھا۔ یہ ساری پارٹی جنگل میں داخل ہوئی۔ 1-1.5 فرلانگ کے فاصلے پر ہی انہیں جمیل کی لاش مل گئی، لیکن اس حالت میں تھی کہ پہچانی نہ جاتی تھی۔ جمیل کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، چہرہ پچک چکا تھا، جسم خون سے بھرا ہوا تھا اور بازو اور ٹانگیں مڑی ہوئی تھیں۔ یوں لگتا تھا کہ کسی کارخانے نے یا کسی گاڑی نے اسے بار بار ٹکرے مار مار کے اس کا یہ حشر کر دیا ہے۔ لیکن وہاں کہاں گاڑی آنی تھی؟ سب سمجھ گئے یہ کہ گھابرو کی ہی کارستانی ہے۔ گاؤں والوں نے سوچا کہ یہ گھابرو کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ گاؤں والوں کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اکیلا جنگل میں جائے اور گھابرو کا شکار ہو جائے۔ لیکن جمیل کے ساتھ ہی یہی سب کچھ ہوا تھا۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ جان تو اس کی چلی گئی تھی۔ میں نے تھوڑی دیر احسان کی بات سنی، پھر رائفل سنبھال کر گاؤں کی طرف چل دیا۔ اور ویسے بھی اس وقت تک جمیل کی لاش گھر آ چکی تھی۔ عورتوں اور بچوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ میں پنجاب یونیورسٹی میں ایم اے انگلش کا طالب علم ہوں اور وہیں ہاسٹل میں رہتا ہوں۔ اس مرتبہ چھٹیوں میں گھر آیا تو حیران رہ گیا۔ سارے گاؤں پر اداسی کی فضا چھائی ہوئی تھی۔ ہر شخص غمگین اور ڈرا ڈرا سا تھا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ گھابرو نے قیامت برپا کر رکھی تھی۔ یہ گھابرو بلا ہے کون؟ میں نے دریافت کیا۔ صاحب، گھابرو ایک پہاڑی بکرا ہے، عبدالرشید دکاندار نے بتایا۔ یہ عام بکروں سے بہت مختلف ہے۔ بہت بڑے حجم کا، بالکل بھینسے جیسا، بڑا ہی ظالم، جس کو دیکھتا ہے سینگ مار مار کر ہلاک کر دیتا ہے۔ سب اس سے ڈرتے ہیں۔ جب میں نے مزید تفصیل پوچھی تو معلوم ہوا کہ گھابرو ایک مارخور بکرا ہے جو ان دنوں بہت بدمست ہوا ہے۔ یہ ساری تباہی اسی کی مچائی ہوئی ہے۔ مارخور فارسی زبان کا لفظ ہے۔ مارخور کا مطلب ہے سانپ کھانے والا۔ یہ پاکستان کا قومی جانور ہے اور گلگت اور ارد گرد کے علاقوں میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ لوگ اس کا شکار بھی کرتے ہیں اور گوشت بھی کھاتے ہیں۔ گھابرو بھی ایک مارخور بکرا ہی تھا، لیکن ایسا دہشتناک اور بے رحم کہ لوگوں نے اس کا نام ہی گھابرو رکھ چھوڑا تھا، یعنی گھبراہٹ پیدا کرنے والا۔ اس کا قد کاٹ عام بکروں سے دگنا، سینگ بھی خوب لمبے اور مڑے ہوئے تھے، اور ایسا ظالم کہ جسے دیکھ لیتا جان لیے بغیر نہ چھوڑتا تھا۔ وہ کئی ماہ سے ہمارے گاؤں میں وارداتیں کر رہا تھا۔ اس کا سب سے پہلا شکار ایک گائے تھی۔ گاؤں کے باہر ماہی خان کا باڑا تھا جس میں جانور بندھے رہتے تھے۔ گھابرو ایک مرتبہ دروازہ توڑ کر اندر آ گیا۔
سینگ مار مار کر ایک گائے کو ہلاک کر دیا۔ اس کے چند دن بعد کا واقعہ ہے کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں ہانکتا ہوا ہمارے گاؤں کی طرف آ رہا تھا کہ گھابرو ایک چھوٹی سی پہاڑی کی اوٹ سے نکلا اور ہب ہب کرتا ہوا اس پر حملہ آور ہو گیا۔ چرواہے کے پاس صرف ایک لاٹھی تھی، اس نے اسی سے گھابرو کا مقابلہ کیا، لیکن طاقتور سنگھوں کے آگے لاٹھی کی بھلا کیا اوقات تھی۔ نتیجے کے طور پر چرواہے کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس واقعے نے سارے گاؤں کو فکر میں مبتلا کر دیا۔ ہر شخص حیران تھا، یہ بلا آخر کہاں سے آیا ہے؟ بڑے بوڑھوں کا خیال تھا کہ یہ بکرا اوپر کے پہاڑوں سے اتر کر گاؤں کی طرف آ گیا ہے، اور ایسا اکثر ہوتا بھی تھا۔ بہرحال گھابرو نے اگلے 2 مہینوں میں 2 شکار اور کر لیے۔ یہ دونوں آدمی مختلف وقتوں میں جنگل کی طرف گئے، لیکن زندہ واپس نہ آئے۔ اب تو گاؤں والوں نے باقاعدہ ڈرنا شروع کر دیا تھا۔ شام ہوتے ہی گلیاں سنسان ہو جاتی، رات کی نماز میں نمازی بہت کم ہوتے۔ کسی شخص کو کہیں جانا ہوتا تو کلہاڑی لے کر جاتا یا پھر گروپ کی شکل میں جاتا۔ گاؤں والوں نے اس کی ہلاکت کے لیے محکمہ جنگلات کو درخواست بھی کی تھی، لیکن ابھی تک کچھ نہ ہوا۔ مجھے یہ ساری صورتحال الگ پریشان کر رہی تھی۔ ایسا تو آج تک نہ ہوا تھا۔ پہلی رات تو مجھے نیند ہی نہیں آئی۔ میں ساری رات سوچتا رہا کہ آخر اس بلا سے کیسے نمٹنا ہوگا۔ آخر صبح اٹھ کر صندوق میں سے چچا کی رائفل نکالی اور اسے صاف بھی کر لیا۔ میرے چچا ایک ماہر شکاری اور اس کے ساتھ ان کی رائفل اس سے معاملے میں بڑے بھروسے سے زیادہ تیز تھی۔ اگلے دن گاؤں کے بڑے کے مشوروں سے یہ طے پایا کہ چونکہ رائفل میرے پاس ہے، اس لیے میں ہی گھابرو کو تلاش کر کے اسے ہلاک کروں۔ میں نے چند نوجوانوں سے مدد کی درخواست بھی کی، لیکن وہ سب مناسب بہانے بنا کر ایک طرف ہو لیے۔ دراصل گھابرو کی دہشت میں اتنی تھی کہ کسی کی ہمت نہیں ہو پڑتی تھی کہ اس کے ساتھ مقابلہ کرے۔ آخرکار میں نے خود ہی اسے مشکل کام کو انجام دینے کا بیڑا اٹھایا۔ میں سارا دن رائفل تھامے پہاڑوں میں آوارہ گردی کرتا رہا، لیکن گھابرو سے ملاقات نہ ہوئی۔ میں صبح سویرے نکلتا اور شام کو تھکا ہارا واپس آ جاتا۔ اسی دوران کوئی نئی واردات بھی نہ ہوئی۔ میں سمجھا شاید گھابرو یہ علاقہ چھوڑ کر اوپر پہاڑوں میں واپس چلا گیا ہے۔ شاید یہ میری بھول تھی۔ اگلے ہی دن گھابرو نے ایک واردات اور کر ڈالی۔ چچا اپنے کھیتوں میں صبح کام کر رہا تھا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ گھابرو کہاں سے نکل آیا اور اس پر حملہ کر دے گا۔ چچا کو اس کے پتہ اس وقت چلا جب اسے کمپنی کمر پر ایک زوردار ٹکر لگی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو گھابرو اپنی متکبرانہ شان کے ساتھ کھڑا تھا، جیسے پوچھ رہا ہو، کیوں چچا، مزہ آیا؟ چاچے کی قسمت اچھی تھی، ہاتھ میں درانتی تھی۔ اس نے وہی گھما کے ماری، وار خالی کیا اور درانتی کا پھل گھابرو کی کھال کو چھوتے ہوئے نکل گیا۔ اس صدمے سے وہ گھبرایا ضرور، لیکن پچھلی ٹانگوں پر گھوم کر واپس آ گیا۔ چاچے کے لیے اتنا موقع بہت تھا، وہ پیچھے ہٹ کر دور ہو گیا اور زمین سے پتھر اٹھا لیے۔ گھابرو پھر حملہ آور ہوا۔ چاچے نے اس کا پتھروں سے مقابلہ کیا اور پھر جھکائی دینے میں کامیاب ہو گیا۔ اتنے میں دوسرے کھیتوں سے کسان اکٹھے ہو گئے اور لگے شور مچانے۔ گھابرو تھوڑی دیر میں اس شور شرابے کو دیکھتا رہا، پھر واپس لوٹ گیا۔ یوں بیچارے چاچے کی جان بچی۔ مجھے جیسے ہی ساری بات کا پتہ چلا، میں فوراً موقع پر پہنچا۔ کرموں کا سانس اکھڑا ہوا تھا، لیکن وہ ہوش و حواس میں تھا۔ مجھے یہ آسانی سے معلوم ہو گیا کہ گھابرو سبز پہاڑوں کی طرف نکلا ہے۔ ابھی دن تھا اور مجھے یہ امید تھی کہ میں آسانی سے اپنے شکار کو پا لوں گا، لہٰذا میں فوراً سبز پہاڑوں کی طرف روانہ ہوا۔ گاؤں کے شمال میں چھوٹی بڑی پہاڑیوں کا ایک وسیع سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ ان پر جھاڑیاں بہت کثرت سے ہیں، اس لیے گاؤں والے انہیں سبز پہاڑیاں کہتے تھے۔ میں جب اس علاقے میں داخل ہوا تو سورج سر پر تھا، لیکن گرمی محسوس نہ ہوتی۔ اس وقت بھی میں تن کر کھڑا تھا اور میرے دل میں ذرا بھی خوف نہ تھا۔ گھابرو نے اپنا سر نیچے کیا اور سینگ اوپر اٹھا کر میری طرف حملہ آور ہوا۔ فاصلہ 10 گز سے زیادہ کا نہ تھا۔ میں بھی پوری طرح تیار تھا۔ میں نے سر کا نشانہ لے کر ٹرائگر دبا دیا۔ گولی اس کی گردن میں لگی۔ میں نے ساتھ ہی دوسرا ٹرائگر دبا دیا۔ یہ گولی بھی وہیں لگی۔ میں نے تیسرا اور چوتھا ٹرائگر بھی دبا دیا۔ چاروں گولیاں اس کی گردن میں لگیں اور گردن پھاڑتی ہوئی نکل گئی۔ گھابرو دڑہام سے زمین پر گرا اور ذرا سا ہلنے کے بعد پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ بات اس کے بے پناہ قوت کو ظاہر کرتی تھی۔ 4 گولیاں چلانے کے بعد 5واں فائر کرنے کی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ میں دم بخود کھڑا یہ ساری منظر دیکھ رہا تھا۔ گھابرو کھڑا ہو کر ذرا سا لڑکھڑایا اور پھر گر گیا۔
تھوڑی دیر میں اس کا جسم ٹھنڈا ہو گیا۔ میں وہیں کا وہیں کھڑا یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ مجھے اب تک یقین نہیں آتا تھا کہ میں نے اس بلا کا شکار کر لیا ہے۔ بہرحال تھوڑی دیر میں وہیں کھڑا رہا اور پھر اس کے قریب جائے بغیر گاؤں کی طرف چلا گیا۔ گاؤں والوں کو جب اس واقعے کا اطلاع ملی تو انہوں نے خوشی سے بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیا اور شخص مجھے شاباش دینے لگا۔ ہر شخص میری تعریف کرنے لگا، جبکہ میں اس بات پر حیران تھا کہ اس میں میرا کیا کمال ہے، میں تو صرف ایک عام سا طالب علم ہوں۔ یہ سب تو قدرت کی مہربانی ہے۔ بہرحال گاؤں والوں کو اس کی بڑی خوشی تھی کہ گھابروں سے نجات مل گئی، جبکہ میں اس بات پہ خوش تھا کہ مفت میں گاؤں کا ہیرو بن گیا۔